رات کے اندھیرے میں دریا عبور کرنا تھا، وہاں کشتیاں نہیں تھیں جن کا پل بنایا جاتا۔ اتفاق سے ایک مقامی آدمی ادھر سے گزرا، اس نے بتایا کہ تقریباً 2 میل آگے کشتیوں کا ایک پل ہے جو فارس کی فوج نے بنایا ہے، اور اس کے دونوں طرف دن رات 2 فوجی پہرے پر کھڑے رہتے ہیں۔ رات کو 4 جانباز مجاہدین کو آگے بھیجا گیا۔ پل سے ذرا ہی دور 3 مجاہدین چھپ گئے اور ایک پہرے داروں کے پاس چلا گیا۔ اس نے دونوں کو باتوں میں لگا لیا اور انہیں باتوں میں پل سے ادھر لے آیا۔ 3 مجاہدین جھاڑیوں کے پیچھے سے اٹھے اور ان دونوں فارسیوں کو دبوچ کر ان کے گلے گھونٹے اور مار دیا۔ ان کے کپڑے اتار کر 2 مجاہدین نے پہنے اور پل کی دوسری جانب چلے گئے۔ وہ سپاہی انہیں اپنے آدمی سمجھے۔ قریب جا کر مجاہدین نے ان دونوں کو خنجروں سے قتل کر دیا۔ ایک مجاہد پیچھے جا کر ابو عبید کو اطلاع دے آیا کہ راستہ صاف ہے۔ ابو عبید نے پیش قدمی کا حکم دیا اور پل پر آ کر بے خوف و خطر دریا پار کر لیا۔ جالینوس اپنے دستوں کے ساتھ مدائن سے چل پڑا تھا، لیکن اس کے سامنے ایک بہت بڑا لمبا راستہ تھا۔ ابو عبید نے تو جالینوس سے پہلے سقاطیہ پہنچنے کی دوڑ لگا رکھی تھی۔ اگلی شام ابو عبید کا لشکر سقاطیہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت لڑائی شروع نہیں کی جا سکتی تھی، اب لشکر کو دشمن سے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ قریب ہی ایک گاؤں میں گئے اور اعلان کیا کہ رات کو گاؤں میں کوئی بچہ بھی باہر نہ نکلے۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں کے ارد گرد پہرے کھڑے کر دیے گئے۔ اس احتیاطی انتظام کے باوجود یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ فارسیوں کو مجاہدین کے لشکر کا پتہ نہیں چلے گا۔ فارسیوں کی اگلے دن کی لڑائی کی تیاری کو درہم برہم کرنے کے لیے یہ کارروائی کی گئی تھی کہ رات کو جب فارسیوں کا لشکر سویا ہوا تھا تو 20 مجاہدین کی 2 پارٹیوں نے ایک دوسرے کے بعد لشکرگاہ پر شبخون مارے۔ دوسری پارٹی نے یہ کارروائی کی کہ شبخون کے دوران گھوڑوں کی رسیاں کاٹ ڈالی اور گھوڑوں کو تلواروں کی نوکیں چبھو کر دوڑا دیا۔ گھوڑوں نے کیمپ میں قیامت برپا کر دی۔ ان 2 شبخونوں نے فارسیوں کو جانوں کا نقصان بھی پہنچایا اور بہت سے سپاہی شدید زخمی ہو کر اگلے روز کی لڑائی کے لیے ہی نہیں بلکہ لمبے عرصے کے لیے میدان جنگ میں آنے سے معذور ہو گئے۔ یہ تو نفری کا نقصان تھا، اصل نقصان یہ پہنچا کہ ان دستوں پر پہلے ہی مسلمانوں کا جو ڈر سا بیٹھ گیا تھا، اس میں اضافہ ہو گیا۔ شبخون مسلمانوں کا خصوصی طریقہ جنگ تھا جس میں انہوں نے غیر معمولی مہارت حاصل کر لی تھی۔ شبخون میں بڑے ہی مضبوط حوصلے اور جسمانی پھرتیلے پن کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ اوصاف مسلمانوں میں ہی تھے، اور یہ اوصاف مسلمانوں میں اس لیے تھے کہ وہ ایک نظریے اور ایک عقیدے کے فروغ اور تحفظ کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کے ذہن و دل میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی تھی۔ غیر مسلم مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی عقیدے کے جنون کی کیفیت میں لڑتے تھے اور دوسری قوموں کی فوجیں اپنے بادشاہوں اور جرنیلوں کے حکم سے لڑتی تھیں۔ یہ پہلو خاص طور پر پیش نظر رکھنے والا ہے کہ جس دور کی یہ داستان پیش کی جا رہی ہے، اس دور میں مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہوا کرتی تھی۔ سپہ سالار سے سپاہی تک سب رضاکار ہوتے تھے، سب اپنی رضا و رغبت سے ایک جذبے سے سرشار میدان جنگ میں جاتے تھے۔ اس جنون، اس نظریے اور اس جذبے کا یہ کرشمہ تھا کہ ابو عبید کے جانبازوں نے ایک ہی رات میں 2 شبخون مارے اور دشمن کی جنگی تیاری اور خیمگاہ کو درہم برہم کرائے۔ ایک یورپی تاریخ نویس نے اپنی انگریزی کتاب اسلام اور آتش پرست میں لکھا ہے کہ فارسیوں کے اس کیمپ میں کئی سپاہیوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ یہ حملہ آور مسلمان انسان نہیں ہو سکتے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی، جرنیل نرسی، بندویہ اور تیرویہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے۔ دستوں کو منظم کرنے کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی تھی۔ وہ دیکھو، یہ ایک بلند آواز تھی جس میں گھبراہٹ کا لرزہ تھا۔ اس آواز کی گھبراہٹ سارے کیمپ میں پھیل گئی۔ ہر کوئی ادھر دیکھ رہا تھا۔ 10,000 مجاہدین کا لشکر جنگ کی ترتیب میں آ رہا تھا۔ کیمپ میں کھلبلی بپا ہو گئی۔ حالانکہ فارسیوں کی نفری، جس کی تعداد 30,000 تھی، جس پہ سوار زیادہ تھے، ان کے تینوں جرنیلوں کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ کمک نہیں پہنچی، نرسی بار بار کہہ رہا تھا۔ دوسرے دونوں جرنیل اپنے دستوں کو ترتیب میں لا رہے تھے۔ جالینوس کمک لے کر مدائن سے چل پڑا تھا، لیکن اس کے سامنے 2 پڑاؤ کی مسافت تھی۔ ابو عبید، مثنى بن حارثہ نے اپنے سپہ سالار ابو عبید سے کہا، کیا تم دشمن کو حملے میں پہل کرنے کا موقع دے رہے ہو؟ ان کی تعداد اور ان کے گھوڑے دیکھو۔ ابو عبید مجاہدین کے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے صف آرا کر چکا تھا۔ چوتھا حصہ میمنہ کا تھا، جسے ابو عبید نے اپنے پیچھے رکھا تھا۔ مثنى بن حارثہ کی للکار سنتے ہی ابو عبید نے اگلے حصے کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس نے دائیں اور بائیں پہلوؤں کے دستوں کو پہلے ہی ساتھ رکھا کہ حملہ ہوتے ہی وہ دائیں اور بائیں پھیل جائیں اور دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کریں۔ مثنى بن حارثہ دائیں پہلو پر تھے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے پائے کے سالار تھے اور خالد رضی اللہ عنہ کے ماتحت انہوں نے رومیوں کے خلاف گھمسان کے مارکے لڑے تھے اور خالد رضی اللہ عنہ سے بڑے کارآمد داؤ پیچ سیکھے تھے۔ اس کے علاوہ مثنى نے عہد کر رکھا تھا کہ فارسیوں کو فیصلہ کن شکست دے کر آتش پرستی کے باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ 10,000 مجاہدین کا یہ لشکر مثنى بن حارثہ مدینہ سے لائے تھے۔ اس داستان کے شروع میں بیان ہو چکا ہے کہ مثنى بن حارثہ خلیفہ اول کی زندگی میں
मदीना दरखास्त लेकर गए थे कि उन्हें एक लश्कर मिल जाए तो वो सल्तनत फारस की बुनियादों को उखाड़ देंगे। उस वक्त हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बिस्तर मर्ग पर थे। उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को वसीयत की थी कि मुसन्ना को लश्कर तैयार करके देना है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और मुसन्ना बिन हारिसा ने जिस तरह इराक के लिए लश्कर तैयार किया था वो हम पहले तफसील से बयान कर चुके हैं। अब सकातिया के मकाम पर मुसन्ना दाएं पहलू पर थे और उनके साथ सवार ज्यादा थे। उन्हें गालिबन मालूम था कि फारसी जर्नैल बंदविया और तीरविया पहलुओं से हमला करने के माहिर हैं। मुसन्ना अपने दस्तों को बड़ी तेजी से इतनी दूर बाहर को ले गए कि फारसियों का पहलू उनके अंदर आ गया। बाएं पहलू पर एक सहाबी सालार सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस थे। उन्होंने भी मुसन्ना बिन हारिसा वाली चाल चली और अपने दस्ते को दूर बाएं तरफ ले गए और फारसियों के पहलू को अपने घेरे में ले लिया। मुजाहिदीन का ये हमला ऐसा अचानक और इतना शदीद था कि फारस की ये फौज ज्यादा देर ठहर न सकी। पीछे दरिया था। मुसन्ना और सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहलुओं से फारसियों को घेरे में ले लिया था। फारसी सिपाहियों का लड़ने का हौसला पहले ही कमजोर हो गया था। गुज़श्ता रात के शबखून ने अलग दहशत तारी कर दी थी। फारसी बढ़कर हमले करने की बजाय दिफाई लड़ाई लड़ने लगे और इसके साथ ही बाज ने भागना भी शुरू कर दिया। वो दरिया में कूद रहे थे। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मैदान फारसियों की लाशों से अट गया। नरसी का परचम गिर पड़ा और तीनों जर्नैल लापता हो गए। सिपाही दौड़ दौड़ कर मुसलमानों के पास आने लगे। ये मुकम्मल और फैसला कुन शिकस्त थी। इस फतह के बाद मुजाहिदीन फारसियों की खैमागाह और मैदान जंग से माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे और अशअर बिन ओसामा सिपा सालार अबू उबैदा को ढूंढता फिर रहा था। सिपा सालार अशअर ने अबू उबैद को कहीं दूर देखकर पुकारा और उसके करीब जाकर घोड़े से उतरा। क्या खबर लाए इब्ने ओसामा? अबू उबैद ने अशअर से पूछा। मदाइन से आने वाली कुमक यहाँ से एक पड़ाव दूर है। अशअर ने कहा, आज रात मदाइन के ये दस्ते बारे समा के करीब पड़ाव करेंगे। अशअर ने मैदान जंग की हालत देखकर कहा, खुदा की कसम आपने आतिश परस्तों की कमर तोड़ डाली है। ये अल्लाह का करम है और तेरी मेहनत का करिश्मा है इब्ने ओसामा। अबू उबैद ने कहा, तू मदाइन से जो खबर लाया था वो हमारे काम आई। ये तेरी जासूसी का समरा है। कुमक की नफरी कितनी है? इतनी ही है जितनी को आपने यहाँ काट भी दिया है और भगा भी दिया है। अशअर ने जवाब दिया, इसका सालार जालीनूस है जिसे फारस के लोग मैदान जंग का देवता कहते हैं। कुमक में सवार दस्ते प्यादों से ज्यादा हैं। अशअर बिन ओसामा बड़ा ही होशियार जासूस था जो मदाइन से खबर लाया था कि मदाइन से नरसी को कुमक जा रही है और नरसी सकातिया के मकाम पर है। अबू उबैद ने जब अपने लश्कर को सकातिया की तरफ कूच का हुक्म दिया था उसी वक्त अशअर को उस इलाके की तरफ रवाना कर दिया था जिधर से मदाइन से सकातिया को कुमक ने गुजरना था। अशअर के जिम्मे ये काम था कि कुमक के मुतालिक जो बहुत अहम इत्तला हो वो सकातिया पहुँचाए। अशअर यहूदी पेशवा के बहरूप में गया था और बरवक्त इत्तला लेकर आया कि कुमक बारे समा पहुँचने वाली है और रात वहां पड़ाव करेगी। लेकिन सिपा सालार अशअर बिन ओसामा ने एक और खबर सुनाई, आप कुमक पर बेखबरी में हमला नहीं कर सकेंगे। मैंने रास्ते में सकातिया की लड़ाई से भागे हुए सवारों को बारे समा की तरफ जाते हुए देखा है। मैंने 2 सवारों को आपस में इस लड़ाई की बातें करते भी सुना है। मैं वहीं समझ गया था कि मेरे भाइयों ने सकातिया का मैदान मार लिया है। आपको संभल कर जाना पड़ेगा। दुश्मन ने कहीं घात न लगा रखी हो। मैदान जंग के भगोड़े घुड़सवार कुछ देर तक बारे समा पहुंच जाएंगे। उनसे इस लड़ाई की खबरें सुनकर वो अपने दस्तों को रात को भी तैयारी की हालत में रखेगा। अल्लाह हमारे साथ है इब्ने ओसामा। अबू उबैद ने कहा, तू जा और कुछ आराम कर ले। हमने सूरज गुरूब होते ही बारे समा की तरफ कूच कर जाना है। अबू उबैद ने अपने सालारों मुसन्ना बिन हारिसा और सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस को बुलाया और उन्हें बताया कि अशअर क्या खबर लाया है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम बारे समा की तरफ पेशकदमी करें? अबू उबैद ने दोनों सालारों से पूछा, या तुम ये बेहतर समझते हो कि जालिनूस का यहाँ इंतजार किया जाए? मैं फौरन पेशकदमी करना चाहता हूँ। बेशक यही बेहतर होगा, मुसन्ना ने कहा। जालिनूस को बगौड़े फौजी खबरदार कर चुके होंगे और वो हमारे लड़ने के तरीके भी उसे बता चुके होंगे। मुझे एक और खतरा नजर आ रहा है, अबू उबैद ने कहा। अगर हम जालिनूस का इंतजार यहीं करते रहे तो हो सकता है वो मदाइन से मजीद दस्ते मंगवा ले। उसकी नफरी पहले ही हमसे 2.5-3 गुना ज्यादा है। हमारी नफरी शहीदों और जख्मियों ने कम कर दी है और कम से कम 1000 मुजाहिदीन को यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तमाम माले गनीमत और दुश्मन के सैकड़ों घोड़े यहीं रहेंगे। दोनों दरियाओं पर कश्तियों के जो पुल हैं उन पर भी कब्जा रखना है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जालिनूस को मोहलत न दी जाए कि वो मदाइन से कुमक मंगवा सके। 1000 आदमी यहाँ छोड़ दो। जख्मियों को मरहम पट्टी के लिए उनके पास रहने दो और कूच की तैयारी करो। चलने से पहले मैं इनके साथ 1-2 बातें करना चाहता हूँ। गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले जालिनूस ने बारे समा के मकाम पर पहुंचकर अपने दस्तों को रोक लिया। यहाँ उसने पड़ाव का हुक्म दिया। लश्कर फौरन खैमे गाड़ने में मसरूफ हो गया। जालिनूस का खैमा खड़ा कर दिया गया और उसके अंदर गद्दों वाला पलंग और घरों के कमरों जैसा फर्नीचर रख दिया गया। अंदर रेशमी पर्दे लग गए।
یہ بہت بڑا خیمہ تھا جس کے 2 حصے تھے۔ اندر سے یہ محل کے 2 کمرے لگتے تھے۔ جالینوس اپنے خیمے میں داخل ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے حفاظتی دستے یعنی باڈی گارڈز کا کمانڈر خیمے میں آیا اور جالینوس کو بتایا کہ جہاں وہ کمک لے کر جا رہے ہیں وہاں سے زخمی سوار آ رہے ہیں۔ ایک کو وہ اپنے ساتھ لایا تھا، وہ کوئی جونیئر کمانڈر تھا جو تھوڑا سا زخمی تھا۔ جالینوس باہر نکل آیا اور غصے سے اس زخمی سے پوچھا کہ سقاطیہ میں کیا ہوا ہے۔ اس زخمی عہدیدار نے اسے تفصیل سے بتایا کہ عربوں نے گزشتہ رات 2 شب خون مارے اور صبح طلوع ہوتے ہی حملہ کر دیا۔ زخمی عہدیدار نے لڑائی کی تفصیل یوں سنائی جیسے مسلمانوں کی تعداد اور جنگی طاقت بہت زیادہ تھی۔ ان کی تعداد مشکل سے 10,000 تھی۔ جالینوس نے قہر بری آواز میں کہا، اور تم کم و بیش 30,000 حرام خور تھے۔ اپنے زخم دکھاؤ۔ اتنا سا زخم کھا کر تم بھاگ آئے؟ جالینوس نے اس کی ٹانگ کا معمولی سا زخم دیکھ کر کہا، تم 200 سپاہیوں کے کمانڈر تھے، تم اکیلے نہیں بھاگے، تمہارے پیچھے پیچھے 200 سپاہی بھاگ آئے۔ اتنے میں جالینوس کے دستوں کا ایک افسر اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ اسے سقاطیہ کے ایک بھگوڑے نے بتایا ہے کہ نمارق سے اپنی فوج کے آدمی بھاگ کر سقاطیہ پہنچے اور انہوں نے نرسی، بندویہ اور تیرویہ کے دستوں میں عربی مسلمانوں کی بہادری اور خونخواری کی ایسی خوفناک باتیں سنائیں کہ سقاطیہ کے دستوں میں بے دلی پھیلا دی۔ سقاطیہ کی شکست اسی کا نتیجہ ہے۔ وہاں کے بھگوڑے ہمارے کیمپ میں آ رہے ہیں۔ اس افسر نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ ویسی ہی فرضی کہانیاں ہمارے سپاہیوں کو سنا رہے ہیں۔ میرا حکم سب تک پہنچا دو۔ جالینوس نے کہا، ہمارے دستوں کا کوئی آدمی کسی بھگوڑے کو اپنے خیمے میں داخل نہ ہونے دے، نہ کوئی کسی بھگوڑے کے پاس جائے، نہ ہی اس کی باتیں سنے۔ سقاطیہ سے آنے والے کسی بھی فوجی کے عہدے کا لحاظ نہ کیا جائے، انہیں علیحدہ رکھا جائے اور اپنے تمام دستوں کو ایک جگہ صفوں میں کھڑا کرو، میں آتا ہوں۔ اسلام اور سرزمین عرب کے ناموس کے محافظوں، سقاطیہ میں سپہ سالار عبید مجاہدین کے لشکر سے مخاطب تھا، واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم راہ حق پر جہاد کے لیے گھروں سے نکلے ہو، اللہ کا حکم ہے جس کی تم تعمیل کر رہے ہو، اس کا اجر تمہیں اللہ ہی دے گا۔ اللہ کا اجر دیکھنا، اللہ کے دین کے منکروں کی لاشیں دیکھ لو، ان کے زخمیوں کو تڑپتا اور مرتا دیکھ لو۔ یہ کفار تعداد میں تم سے 3 گنا تھے، اللہ نے تمہیں ان پر فتح و نصرت عطا کی۔ یہ تمہارا انعام ہے جو تمہیں دنیا میں ملا ہے، اور جو انعام آخرت میں ملے گا وہ بے حساب ہوگا۔ آج تمہارا حق تھا کہ تم آرام کرتے، لیکن آگ کے ان پجاریوں کا ایک اور لشکر یہاں سے 1 رات کی مسافت پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ یہ لشکر ان کی مدد کے لیے آ رہا تھا جن سے کوئی ایک بھی یہاں زندہ موجود نہیں۔ زندہ رہنے والے بھاگ گئے ہیں اور وہ وہاں جا رہے ہیں جہاں ان کی کمک ٹھہری ہوئی ہے۔ تم تھکے ہوئے ہو، وہ تازہ دم ہیں، میں ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی روحانی قوتیں بیدار کر لو اور اللہ کے حضور سرخرو ہو جاؤ۔ اجمیوں کو باور کروا دو کہ عربی اللہ کے محبوب بندے ہیں اور عربوں کو اللہ نے رسالت سے نوازا ہے، اور مت سنو ان کی باتیں جو سقاطیہ سے بھاگ کر آئے ہیں۔ جالینوس اپنے دستوں سے مخاطب تھا، عرب کے ان بدوؤں سے مت ڈرو، یہ بھگوڑے نہیں، یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ تو بہت بہادر ہیں، لیکن مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے جو ان کی مخالف فوج کی طاقت سلب کر لیتا ہے۔ میں نے ان بھگوڑوں کو الگ کھڑا کر رکھا ہے، یہ زرتشت کے گنہگار بندے ہیں، یہ سلطنت فارس کے غدار ہیں۔ ان کے چہرے دیکھو، یہ منحوس چہرے ہیں۔ مسلمان اپنے مذہب کو سچا مذہب کہتے ہیں، تم انہیں شکست دے کر ثابت کرو کہ سچا مذہب تمہارا ہے۔ تم نے ان کا نام و نشان مٹا کر ان کے مذہب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے، پھر ان کا ملک عرب بھی سلطنت فارس میں شامل ہوگا۔ مت بھولو کہ تم نے رومیوں کی بڑی طاقت کو اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچلا ہے۔ فارس کی فوج کے تم جیسے بہادروں نے ہرقل کو شکست دی ہے جسے رومی جنگ کا دیوتا کہا کرتے تھے۔ آج رات تم نے ہوشیار رہنا ہے، خیمہ گاہ کے ارد گرد سنتریوں کی نفری زیادہ ہوگی۔ مسلمان فتح کے نشے میں شب خون مارنے آ جائیں گے اور وہ آئیں تو ان میں سے کوئی زندہ نہ جائے۔ خیمہ گاہ کے باہر ہی انہیں گھیر کر ان کے جسموں کا کیما بنا دو۔ میں سقاطیہ کی طرف سے آنے والے راستوں پر گھات کا انتظام کر رہا ہوں۔ جالینوس نے اپنے دستوں کو گرما بھڑکا کر بیدار کر دیا اور سقاطیہ کے بگوڑوں کو مجرموں کی طرح الگ کر دیا کہ وہ کسی کے ساتھ بات بھی نہ کر سکیں۔ ابو عبید کا لشکر سقاطیہ سے چل پڑا۔ اب مجاہدین کی تعداد 9000 سے کچھ کم تھی۔ کچھ شہید ہوئے، بہت سے زخمی ہوئے اور چند 100 مجاہدین کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مجاہدین کے جسم تھکن سے چور تھے۔ 1 روز پہلے انہوں نے کوچ کیا تھا، رات بیدار رہے اور اگلے دن بڑے ہی گمسان کی لڑائی لڑی، اور اس کے فوراً بعد بار سما کی طرف پیش قدمی کا حکم مل گیا۔ گھوڑے بھی تھکے ہوئے تھے۔ ابو عبید نے گھڑ سوار مجاہدین سے کہا تھا کہ وہ راستے میں پیادوں کو گھوڑے دیتے ہیں تاکہ انہیں سارا سفر پیدل نہ طے کرنا پڑے۔ بہت سے پیادہ مجاہدین کو فارسیوں کے گھوڑے مل گئے تھے۔ جالینوس نے رات بھر اپنے دستوں کو بیدار رکھا تھا اور اس نے خیمہ گاہ سے کچھ دور ایک ایسے علاقے میں جہاں مٹی کے ٹیلے اور وسیع کھڈ تھے 2 جگہوں پر گھات لگا دی تھی۔ رات گزر گئی، کچھ بھی نہ ہوا۔
مجاہدین تازہ دم ہوتے تو ان کی رفتار تیز ہوتی۔ ابو عبید کے ساتھ مثنہ بن حارثہ اور سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس جیسے منجے ہوئے سالار تھے۔ ان کے مشورے ابو عبید کے لیے بڑے ہی کارآمد تھے۔ بارِ سما کی طرف ان کا کوچ ایک کالم کی صورت میں تھا، لیکن بارِ سما سے کچھ دور سالاروں نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں پھیلا دیا۔ اس ترتیب میں یہ لشکر کم و بیش 1 میل تک پھیل کر آگے بڑھ رہا تھا۔ جالینوس کے ایک جگہ 200 سوار گھات میں چھپے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمان کس ترتیب میں آ رہے ہیں۔ وہ اچانک مجاہدین کو نظر آ گئے۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن انہیں گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی مہلت نہ ملی۔ مجاہدین نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ ان کے گھوڑے اور برچیاں پیادہ مجاہدین کو دے دی گئیں اور ان مجاہدین کو سوار دستوں میں شامل کر لیا گیا۔ جالینوس کو قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ مسلمان آ رہے ہیں۔ اس وقت سورج کچھ اٹھ آیا تھا۔ جالینوس نے اپنے دستوں کو فوراً جنگی ترتیب میں آنے کا حکم دیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ لشکر جو 1 میل وسعت میں دائیں بائیں کو پھیلے ہوئے ہیں وہ کیا چال سوچ کر آئے ہیں۔ بلازری نے لکھا ہے کہ جالینوس نے غالباً یہ سوچا تھا کہ مسلمان کل کی لڑائی اور رات کے سفر کے تھکے ہوئے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کے قلب پر حملہ کر دیا۔ ابو عبید اسی حصے میں موجود تھے اور پرچم ان کے ساتھ تھا۔ ابو عبید نے 3 بار نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج عربوں کی زندگی اجمیوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ جالینوس کا نعرہ تھا۔ فارسی تازہ دم تھے، وہ کسی میدان جنگ سے نہیں بلکہ مدائن سے آرام کے شب و روز گزار کے آئے تھے۔ گزشتہ شام جالینوس کے حکم سے ارد گرد کے دیہات سے اس کے فوجی لوگوں کی بھیڑ بکریاں اور مویشی جبرن کھول لائے تھے اور انہیں ذبح کر کے سپاہیوں کو کھلایا گیا تھا۔ سپاہیوں کو اور زیادہ خوش کرنے کے لیے کھانے کے ساتھ ان میں مفت شراب تقسیم کی گئی تھی، اور یہ لڑائی عربوں کو بہت مہنگی پڑے گی۔ جالینوس نے اپنے خطاب میں سپاہیوں سے کہا تھا، اور تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ عربوں نے ہر شہر سے بہت سونا لوٹا ہے، یہ سب ان کے پاس ہے، یہ سب مال تمہارا ہے، اس میں سے شاہی محل کا حصہ نہیں نکالا جائے گا۔ جو جتنا مال اکٹھا کرے گا وہ اسی کا ہوگا۔ فارسیوں کا حملہ اتنا شدید تھا کہ ابو عبید کے قلب کے دستے اس کے آگے قدم نہ جما سکے۔ کچھ تو وہ حملے کی شدت سے پیچھے اور زیادہ تر دانستہ پیچھے ہٹنے لگے تاکہ فارسی اور آگے آ سکیں، اور مسلمان ہوش و حواس اور حوصلہ قائم رکھ کر بے جگری سے مقابلہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ وقت گزرا تو جالینوس کو اپنے عقب میں شور و غل سنائی دیا۔ اس نے ادھر دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے اپنی فوج کے جو 2 حصے مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے پیچھے چھوڑے تھے ان پر عقب سے حملہ ہو گیا تھا۔ ان 2 حصوں کے افسر اور سپاہی اپنے دستوں کے حملوں کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ ان پر عقب، دائیں اور بائیں سے حملہ ہو گیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ فارسی بوکھلا گئے۔ انہیں یہ تو پتہ ہی نہ چلا کہ حملہ آوروں کی تعداد ان سے بہت کم ہے اور وہ ان کی تعداد بہت زیادہ سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے مدائن میں مسلمانوں کی فتوحات اور اپنی فوج کی ہر جگہ شکست کی خبریں بھی سنی تھیں، اور یہ بھی سنا تھا کہ مسلمان وحشی اور خونخوار ہیں جو اپنی جانوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ تاریخ نویس ابن خلکان نے لکھا ہے کہ خود جالینوس بوکھلا گیا۔ اس کے لیے یہ حملہ متوقع تو تھا، اسے معلوم تھا کہ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستے بھی ہیں، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ تھکے ماندے مسلمان اتنی جلدی حملہ کر دیں گے۔ اس نے لڑائی کا اپنا جو پلان بنایا تھا وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے پیچھے والے دستے عقبی حملے کے دباؤ سے آگے گئے اور اپنے ان دستوں میں چلے گئے جنہوں نے مسلمانوں کے قلب پر حملہ کیا تھا۔ اس طرح جالینوس کی ترتیب اور تنظیم گڑبڑ ہو گئی۔ فارسی سوار اپنے گھوڑے تلے اپنے ہی پیادوں کو کچل رہے تھے۔ فارسی تعداد میں زیادہ تھے، مسلمان کم تعداد کی وجہ سے انہیں پوری طرح گھیرے میں نہ لے سکے۔ فارسی لڑائی سے نکل نکل کر بھاگنے لگے۔ اتنے میں جالینوس کا پرچم غائب ہو گیا۔ مجاہدین نے نعرے لگانے شروع کر دیے، ان کا پرچم گر گیا ہے۔ فارسیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ مجاہدین نے انہیں چن چن کر مارا۔ جالینوس نے مدائن جا کر دم لیا۔ جالینوس سے پہلے چند ایک گھڑ سوار میدان جنگ سے بھاگ کر مدائن پہنچے تھے۔ رستم کو پتہ چل گیا اور اس نے ان سب کو بلا لیا۔ رستم کو قہر و غضب کی کیفیت میں دیکھ کر یہ بگوڑے کانپنے لگے۔ انہوں نے لڑائی کی تفصیل سنائی۔ رستم غصے سے باولا ہو گیا۔ جالینوس کہاں ہے؟ اس نے گرجتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا وہ مارا گیا ہے؟ کچھ معلوم نہیں۔ ہر سوار نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا، پرچم غائب ہو گیا تھا۔ اب میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ جالینوس مارا گیا ہے۔ رستم نے کہا، اگر وہ زندہ ہے تو اسے میں مار ڈالوں گا۔ اس وقت رستم کے پاس ایک بزرگ مفکر آیا بیٹھا تھا اور رستم باہر کھڑا غصے میں گرج رہا تھا۔ یہ واقعہ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے کہ رستم کے متعلق مشہور تھا کہ وہ علم نجوم میں مہارت رکھتا تھا اور آنے والے حالات و واقعات کی پیشگوئیاں کیا کرتا تھا۔ بزرگ مفکر نے اسے اندر بلا لیا۔ کیا ہو گیا ہے رستم؟
بزرگ نے پوچھا۔ مروان شاہ، جابان، نرسی، بندویا، تیرویا کے بعد اب جالینوس بھی مسلمانوں سے شکست کھا گیا ہے۔ رستم نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نے ستاروں کی گردش سے حساب لگا کر کہا تھا کہ رستم فارس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ بزرگ نے پوچھا۔ ہاں، رستم نے جواب دیا، میں نے ایسا ہی کہا تھا۔ پھر تم نے سلطنت کی ذمہ داریاں اپنے سر کیوں لے لی ہیں؟ بزرگ مفکر نے پوچھا۔ اقتدار کی ہوس اور حکومت کے لالچ میں، رستم نے جواب دیا۔ رستم کے یہ الفاظ تقریباً ہر مورخ نے لکھے ہیں۔ سقاطیہ کے بعد سما کے مقام پر فارسیوں کی شکستیں مسلمانوں کی بہت اہم فتوحات تھی۔ یہ زرخیز اور آباد علاقے تھے۔